بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت تھا جب ممبروں پر حضرت علی کا نام آتے ہی لعنت کی آوازیں گونجتی تھی، اور پھر ایک وقت آیا جب ایک خلیفہ نے ان آوازوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ کون تھا، جانیے اس ویڈیو میں۔ محترم ساتھیو، امام بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی متفقہ روایات کے مطابق بنو امیہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کروائی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی، اور یہ عمل تقریباً 60 سال تک بلا روک ٹوک جاری رہا۔ تاریخی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بنو امیہ نے کوفہ کی مساجد کے ممبروں پر خطبوں کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کو لازم قرار دے دیا تھا۔ خطبوں کے الفاظ بدل دیے گئے تھے، یہاں تک کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پر لعنت کرنا ایک فضیلت سمجھا جانے لگا۔ جب حجاج بن یوسف نے کوفہ کے ایک شخص کو گرفتار کیا اور اسے سزا دینے لگا تو اس شخص نے کہا، اے حجاج، ہمیں سزا نہ دے، ہم بنو امیہ میں بڑے فضیلت والے ہیں۔ حجاج نے پوچھا، تمہاری کیا فضیلت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہم ہر نماز کے خطبے میں حضرت علی پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرنا ان کے نزدیک فخر و فضیلت کی بات بن گئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بنو امیہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار پر اس لعنت و ملامت کے پیچھے اصل وجوہات کیا تھی؟ اور ایسے ہی جب کسی شخص نے خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حضرت علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا اور ان پر لعنت کی تو عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کو کیا کہا؟ بنو امیہ کے ایک گورنر نے ایک صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ علی پر لعنت کریں۔ انہوں نے کہا، واللہ میں مرتے دم تک بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس گورنر نے کہا کہ چلو تم ایسا کہہ دو کہ ابو تراب پر لعنت۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے اور فرمانے لگے کہ تم سمجھتے ہو کہ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کمتر زیر کرنے کے لیے ہے، بلکہ نہیں، وہ تو اس نام سے اس قدر خوش ہوتے تھے کہ اپنے اصل نام علی سے بھی اتنے زیادہ خوش نہ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے اور جا کر مسجد میں لیٹ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر آئے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فاطمہ نے جواب دیا کہ وہ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ علی کہاں ہے، تو اس شخص نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر حضرت علی کے پاس مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نام سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کی کنیت ابو تراب لکھوا لی۔ صحیح بخاری۔ اس روایت پر غور کریں تو کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ جب شکایت لے کر آیا کہ امیر مدینہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا بول رہا ہے، حضرت سہل نے پوچھا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ تو جواب میں اس شخص نے کہا، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب بول رہا ہے۔ سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کی، یہ تو کوئی گالی نہیں ہے اور نہ ہی برا بھلا بولنا ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ نام جو اصل نام سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ جن اصل راویوں نے سب وغیرہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں ان سے مراد گالیاں نہیں
بلکہ اس طرح کے القابات سے یاد کرنا ہے، اور بعض لوگ ان کا مطلب سمجھ نہیں سکتے تو اس وجہ سے ان کا غلط مفہوم مراد لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت اور طعن و تشنیع کا یہ سلسلہ خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم کے ہاتھوں اختتام پذیر ہوا۔ یہ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرتی کی باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ نے سن 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور ابو حفص کنیت تھی۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم، جو عاصم بن عمر بن الخطاب کی صاحبزادی تھی، گویا حضرت عمر فاروق کی پوتی ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ ان کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہذا ناز و نعیم کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کے نصیب میں یہ خوشی بھی آئی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والی لعنت اور طعن و تشنیع کے اس مضبوط سلسلے کو اپنے دور خلافت میں ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا۔ وہ ایک نفیس طبع، خوش پوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے، جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی۔ ان ظاہری علامات کو دیکھ کر اس امر کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئی، لیکن چونکہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقوی کی طرف راغب تھی، اس لیے یہ ظاہری اسباب و نشات ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے اور نماز کی امامت خود فرمایا کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے اور سکھائے ہوئے نماز پڑھنے کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مشہور عالم اور محدث صالح بن کیسان کو آپ کا اتالیق مقرر کیا۔ اس دور کے دیگر اہل علم مثلاً حضرت انس بن مالک، سعید بن یزید اور یوسف بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابعین کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کی شخصیت ان تمام برائیوں سے پاک تھی جن میں بیشتر بنو امیہ کے حکمران مبتلا تھے۔ آپ کے باکردار ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو باغ فدق کی وہ جائیداد واپس لوٹا دی جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سیدہ فاطمہ سے واپس لے کر حکومت کے قبضے میں اور اس کے تصرف میں لائی گئی تھی۔ نگرانی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار عمر نماز میں شریک نہ ہو سکے۔ استاد نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں اس وقت بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ استاد کو یہ جواب پسند نہ آیا اور فوراً والی مصر سے شکایت لگا دی۔ وہاں سے ایک خاص آدمی انہیں سزا دینے کے لیے مدینہ آیا اور ان کے بال منڈوا دیے اور ان کے بعد ان سے بات چیت کی۔ آپ طبعاً صالح اور نیک تھے۔ ان کی نشاندہی ان کے استاد صالح بن کیسان عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان الفاظ میں کر چکے تھے: مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت سے پہلے جب کئی دیگر اعلیٰ عہدوں پر آپ کو فیض کیا گیا تو انہوں نے اپنی اس نیک نفسی اور خدا خوفی کی روش کو قائم رکھا۔ عبد الملک نے ہمیشہ ان کو دیگر اموی شہزادوں سے زیادہ پیار و محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، اور اپنے بھائی عبدالعزیز کی وفات کے بعد عبد الملک نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر سے کر دی۔
اس وجہ سے بنو امیہ میں عمر کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ ولید بن عبد الملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ وہ اپنے پیش رو حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں گے۔ ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجئے، گو ہم کو ایک درہم بھی وصول نہ ہو۔ جب مدینہ پہنچے تو اکابر فقہا کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ حامی حقدار قرار پائیں گے۔ میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورہ کے بغیر کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے جب آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ کو میرے کسی عمل کے ظلم کی اطلاع ہو تو آپ خدا کی قسم مجھ کو ضرور اس کی خبر کیجئے۔ یہ تقریر سننے کے بعد فقہا ان کو دعائے خیر دیتے ہوئے واپس گئے۔ امام طبری اور ابن خلدون فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کی۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فوراً حکم دیا کہ اس شخص کو 70 کوڑے مارے جائیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں اعلان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت اور برائی کرنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بخشش اور مغفرت کے لیے صرف یہی عمل کافی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت پر ہونے والی سب و شتم کی روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ جمعے کی رات تھی، سن 101 ہجری کا واقعہ ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت رجب کا مہینہ ختم ہونے میں 5 یا 10 دن باقی تھے۔ ان کی عمر اس وقت یا تو 29 سال 1 مہینہ تھی یا 40 سال 1 مہینہ۔ وہ 2 سال اور 5 مہینے تک خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ ان کی وفات ایک عالم کی وفات تھی۔ پورے عالم اسلام میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ صرف شام ہی نہیں بلکہ مصر، عراق، ایران اور حجاز تک جہاں جہاں ان کی وفات کی خبر پہنچی، ہر جگہ غم و ماتم کا سما چھا گیا۔